یہ اسپیشلی گونج کنٹرول کرنی ہے آپ نے، اور سادی سی آواز کہ بات سمجھ آئے، اور آواز تھوڑی سی کھول، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ اذان اور پھر عشاء اکٹھی ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ 9 بجے جماعت ہے، ہو سکتا ہے کو 5 منٹ کو 10 منٹ اوپر ہو جائے، یا انشاءاللہ اکٹھے ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خیر فرمائے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ پیسے دینے کے لیے کسی نے نہیں اٹھنا ہے، بس آپ نے گفتگو سماعت فرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو بڑا عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ٹھیک ہے، 2 بار پڑھا ہے، 1 بار دوبارہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا ہے سب نے، ٹھیک ہے جی۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جب کبھی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کرنے کا، تو پھر اس بہانے سے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں۔ بہانہ ہی بنے نا جی، چودھری صاحب نے بلایا ہے ہم آ گئے، اگر یہ نہ بلاتے، بہانہ نہ بنتا، تو شاید آپ بھی ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوتے، میں بھی یہیں سڑک پہ گھوم رہا ہوتا۔ ایک بہانہ بن گیا، موقع مل گیا اللہ کے گھر آنے کا، ایک موقع مل گیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا۔ تو یہ جب موقع ملے، جب بہانہ بنے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو۔ اور ایک صوفی شاعر گزرے، ان کا نام تھا عشق لہر، تو کافی کچھ لکھ کے نا وہ پھر اینڈ پہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، عشق لہر کت دی رو ہر دم، ہو رے کیڑی تنگ منظور ہوئی ہے۔ جب بھی پڑھیں یقین سے پڑھیں، تو جنوں پنجابی جی کہنے ہیں جڑی تنگ منظور ہو گئی نا، 7 پچھلیاں بھی تر جانی نے، 7 آنا بھی تر جانی، بس یقین جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا، گونگلوں تو مٹی نہیں چاڑنی، جتنی محبت ہے ساری جمع کر کے پڑھا کرو۔ اب دیکھیں نا، درود پڑھنے والے کو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اب فرماتے ہیں درود پڑھنے والے ذرا ایک بار یہ دھیان میں رکھ کے پڑھیں تو کن پہ درود پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کی میرے امام کن پہ؟ تو فرمایا تو ان پہ درود پڑھنے جا رہا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ دیکھیں جی، میں حضرت جی میں
کئی 100 کروڑ بار بھی ان کو یاد کروں نا تو جو انہوں نے ایک بار مجھے یاد کیا نا، میرا یاد کرنا ان کے یاد کرنے کو نہیں پہنچ سکتا. وہ میری کیا اوقات ہے، کیا پدی کا شور بھائی، نہ میں ایک وچ نہ میں 11 وچ، وہ اللہ کے محبوب ہیں. تو اللہ حضرت کہہ رہے ہیں تو جب کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا نا، وہ تب بھی تجھے یاد کیا کرتے تھے. اور میں کیونکہ بات کو بڑھاؤں گا نہیں، گھڑی بھی نظر ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے. حضرت جی اتنا یاد کیا امت کو، اتنے امت کے لیے آنسو بہائے، یہاں تک کہ قرآن اتر آیا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ان کے لیے اتنے نہ آنسو بہایا کریں، ہم ان قریب ان کے لحاظ سے آپ کو راضی کریں گے. جب درود پاک پڑھیں تو یاد رکھا کریں کہ جب میں کسی کے خواب و خیال میں نہیں تھا، وہ تو تب بھی مجھے یاد کیا کرتے تھے. تو جب بھی درود پاک پڑھنا ہے کیا فرماتے ہیں، جو نہ بولا ہم غریبوں کو. یہ حضرت جی سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی ولادت عام بچوں کی طرح تو نہیں تھی. جب ہمارے ادھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں. جب ہمارے یہاں بچے آتے ہیں تو وہ دائیاں حضرت ان کو نہلاتی ہیں، کیونکہ وہ جسم غلاظت میں وہ بھرا ہوتا ہے. لیکن سید آمنہ فرماتی ہیں جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو آپ کے جسم مبارک سے کستوری کی خوشبو آ گئی. نبی پاک علیہ السلام ناف بریدہ پیدا ہوئے، وہ عام ولادت تو نہیں. تو کہتی میں نے دیکھا کہ جیسے دنیا میں جلوہ گر ہوئی تو آپ نے سجدہ کیا. سید آمنہ کہتی کہ میں قریب ہوئی سننے کے لیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. جیسے دنیا میں تشریف لائے تو اپنی امت کو یاد کر رہے تھے. ہیں یہ تو تھا آنا، اب جانا بھی سن، تشریف لے جانا، پردہ فرق. یہ 3 صحابی ہیں جی جن کو یہ شہادت عظمیٰ میسر آئی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے مزار مبارک میں اترے. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت قسم رضی اللہ عنہ. حضرت قسم سے روایت آپ کہتے ہیں حضرت مولا مشکل کشا بھی قبر سے باہر نکل گئے، فضل بن عباس بھی نکل گئے. کہتے میں اکیلا تھا، سب سے آخر پہ قبر سے باہر میں آیا. تو کہتے جب میں نکل لگے نا تو دل میں خیال آیا قسم پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، ایک بار پھر واپس جاؤ اور آپ کے روح مبارک کی زیارت کر لے. کہتے میں پھر واپس گیا، آپ کے روح مبارک کے قریب ہوں. تو کہتے دیکھتا کیا ہوں کہ اپنے مزار مبارک میں لیٹے لیٹے آپ کے جو لبہ مبارک ہیں وہ حرکت میں ہیں، وہ ہل رہے ہیں. میں نے کہا یہ میرے محبوب اپنی قبر اطہر میں یہ آرام فرماتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہونٹ ہل رہے ہیں. تو کہتے جب سننے کے لیے قریب کیا تو آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے. لیکن حضرت جی امت اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ امت کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. سارا دن گزر جاتا ہے، امت اپنے نبی کو یاد نہیں کرتی. آپ کے بھی سامنے ہے دن، میرے بھی سامنے ہے دن. دادیاں نو یاد کران گے، پردادیاں نو یاد کران گے، برادری نو یاد کران گے، اونوں کران گے. اللہ کے بندے وہ تو وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے نہ تیرا دادا ہوتا نہ تیرا پردادا ہوتا نہ تو کتو ہوتا. یہ علماء بیٹھے ہیں جی، یہ اللہ نے نا سارے انبیاء سے عہد لیا تھا. یہ عالم ارواح میں یہ جلسہ ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے موجود. اللہ نے سب سے عہد لیا کیا، جب میرے محبوب تشریف لے آئیں، ہو سکتا ہے تمہارا دور نبوت ہو اور میرے محبوب تشریف لے آئیں تو کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَمْسُ، ان پہ ایمان بھی لانا ہے. اور ٹھیک ہے اب بس اللہ کا رنگ تھا جی، اپنے محبوب کی شان و شوکت دکھانی تھی. پتہ تو تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بعد میں آنا ہے آپ نے، لیکن سارے انبیاء کو بلا کے یہ عہد لیا. اس لیے حضرت جی جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ سارے اپنی امت کو بٹھا کے یہ کہا کرتے تھے وہ آنے والے ہیں، وہ آ رہے ہیں، اور اگر وہ آ گئے تو پھر ایک ہی کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نا حضرت شیس علیہ السلام نبی ہوئے، اور جو ہمارے نبی پاک کا نور تھا نا جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکتا تھا، جس کو دراصل فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، پھر وہ نور حضرت شیس میں آ گئے.
تو حضرت آدم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے شیش کو بٹھا کے یہی کہا کرتے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ گئے نا تو پھر لا الہ الا اللہ آدم شفیع اللہ نہیں، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لکھا جی اتنی بار یہ بات ہوئی کہ ایک دن حضرت شیش عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو پھر شان آپ کی زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ تو لکھا حضرت آدم علیہ السلام اس سوال پہ خاموش ہوئے۔ پھر سوال ہوا، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اگر وہ آ گئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ظاہر ہے آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو شان آپ کی زیادہ ہوگی کہ ان کی زیادہ ہوگی؟ آدم علیہ السلام پھر خاموش۔ دیکھا جی یہ سوال جب تیسری بار ہوا نا، پھر حضرت آدم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیش، تو بات یہ پوچھتا ہے کہ شان ان کی زیادہ ہے یا میری زیادہ ہے؟ اور سن، شان تو رہ گئی پیچھے، ارے وہ تو وہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے، ہمارا تو حضرت ہونا ہی ان کے ہونے کی وجہ سے، جڑے نکمے پلن ڈے نے نا انہاں دی وجہ نہ پلن ڈے نے حضرت، سیدھی بات کروں گا حضرت، نمازیں گائے، قرآن گائے، ذکر گائے، فکر گائے، ایندے نکمیاں نو کیڑا روٹی دیندا جی حضرت؟ پڑھے نا پہلی قومیں دیکھیں کون سی چھوڑی گئی ہے حضرت؟ نوح علیہ السلام کی امت نے نہیں بات مانی، عذاب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے نہیں بات مانی، عذاب 9 عذاب آئے جی، اور آپ عذاب پڑھے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے کیسے عذاب آئے، ڈڈوؤں کا عذاب ان پہ آیا، خون کا عذاب ان پہ آیا، جواں دا عذاب ہونا تے آیا، جس نے نہیں بات مانی ختم۔ حضرت لوط علیہ السلام پتھر برسائے گئے، ہاں جی، حضرت عاد علیہ السلام وہ سارا علاقہ ہی اٹھا لیا گیا، حضرت کوئی سارا حضرت جبرائیل کو کہا پٹ سارے دا سارا سامان تے لیا کے پٹھا مارتا لے، لیکن اتنے جناب موجہ لگی ہیں بھائی، کیوں کیا کو عذاب والا سسٹم خراب ہو گیا؟ نہیں، کچھ بھی خراب نہیں ہوا، صرف کیا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی امت تھی، یہ محبوب کی امت ہے۔ یہ کیا کہ ہم تو حضرت جی جتنے جیسے بیٹھے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے، یہاں تک لکھا ہے جی ابو جہل آیا نبی پاک کی بارگاہ میں اور آ کے کہتا ہے محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں آتا؟ وہ آیا، کافر آئے، آ کے کہا محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں آتا؟ سوال اس نے نبی پاک سے کیا، جواب اللہ نے دیا، قرآن پاک جواب کیا آیا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ پوچھتے ہیں کہ اے محمد جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کیوں نہیں آتا؟ تو سن لو، اس لیے نہیں آتا میرا محبوب تم میں موجود ہے۔ اس لیے حضرت جی پڑھے یاد کریا کرو انہاں نو، اور نہیں تو گل کہ ایسے گل نہیں کریا کرو میں صرف انہاں دی وجہ نال یہ سان مان کے کریا کرو کہ میں صرف انہاں دی، باقی حضرت جی کون سا ایسا کام رہ گیا جو ہم نے نہیں کیا ہے؟ وہ رہ گیا گناہ جو اس امت نے نہیں کیا حضرت، سارے کر گزرے ہیں۔ میں تو حضرت آپ کو ایسے ایسے گناہ بتا سکتا ہوں، میں خود حیران ہوں کہ ہم چل پھر کیوں رہے ہیں۔ مجھے حضرت ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں جی، جھوٹ تو باہر بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، جو بڑا وہ خنزیر ہے جو مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولے۔ مجھے حضرت ایک بچی کا ہمیں فون آیا اور اس نے ہم سے کہا کہ حضرت وہ میں خودکشی جو ہے نا وہ کرنا چاہتی ہوں، تو میرے لیے خودکشی جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں بیٹا، خودکشی تو کسی صورت میں جائز نہیں، تو اتنی مایوس ہو گئی اپنے اللہ سے تو خودکشی کرنے جا رہی۔ اس نے کہا حضرت ابھی آپ نے میری بات نہیں سنی، بات سن کے پھر مجھے بتائیے گا کہ میرے لیے خودکشی جائز ہے۔ اس نے کہا جی میری عمر 12 یا 13 سال تھی، میری ماں انتقال کر گئی، میرے والد فلاں فلاں کو جاب کرتے تھے، وہ اس جاب کو چھوڑ کے تو وہ گھر آ گئے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے کہا میں وہ بد نصیب بچی ہوں، بیٹی ہوں کہ جس کے ساتھ اس کا والد زنا کرتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے خودکشی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ جڑے اسی بچے پھرے ہیں نا صرف انہوں کی وجہ نہ بچنا، باقی حضرت جی کوئی ایسا گناہ ہم نے نہیں چھوڑا جو کرنے والا رہ گیا۔ یہ میں آپ کو ایک فون بتا رہا ہوں، پتہ نہیں میں سے روز سینکڑوں فون سنتا، اس لیے درود پاک بڑا کرو۔ ایک تو ہے نا محبت میں پڑھنا، تو بزرگوں نے لکھا جی ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہم پہ ان کے احسان ہیں، ہمارے جسم پہ اتنے
بال نہیں ہے، کون اتنے نکمے ہیں ذرا جی پالے ادھر. نوح علیہ السلام کی امت کی کوئی ایک آنکھ تو نہیں تھی، ساڑیاں نہیں، 2.5 دو ہی سن ادھر. اللہ ان کی عمریں ہم سے زیادہ تھی، قد ہم سے زیادہ تھے ادھر، لیکن نہیں چھوڑے گئے ادھر. لیکن اتنے کی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کیوں عذاب نازل کریے اس میرا محبوب تاڑے چ موجود ہے. اس لیے ادھر جی ایک تو ہے نا محبت میں پڑھنا، شکریہ کے طور پہ پڑھا کہ میرا ہونا صرف ان کے ہونے کی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات اقبال نے بھی کہی. اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کمال ہی کر دیا، فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہ صحیح ہے حضرت جی، جتنا مرضی کوئی سمجھ. حضرت جی میرا ہونا صرف ان کے مبارک ہونے کی وجہ سے ہے، وہ نہ ہو میری کوتاہیوں پہ اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے نہ چھوڑے. جو کوتاہیاں میں نے کی ہیں، جو میں کر رہا ہوں، اور جو میرا کرنے کا ارادہ ہے، ایک نو نہ چھڑے حضرت. لیکن کیا وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. جب کدی درود پاک پڑھن دی واری ہے دیوانے آر پڑھ. ایک تو نا محبت میں پڑھنا، اللہ وہ بھی نصیب شان مان کے میرا میں ہے ہی ہونا دی وجہ، میرا ہونا ہی ان کے ہونے کی، یہ ساری ان کی کرم نوازی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی، سب حضرت ان کا. اس لیے جب بھی حضرت درود پاک پڑھنا، محبت سے پڑھنا، ادب سے پڑھنا، ذوق سے پڑھنا، شوق سے پڑھنا، اور بس پڑھنا ہی پڑھنا. اور پھر حضرت جی پھر دیکھو تو صحیح پڑھ کے حضرت ہوتا کیا ہے. خود پڑھو، اپنے بچوں کو عادت ڈالو. روز کرانچ حضرت بہت تصویر ہے کہ نا آؤ میرے بچیوں، بچیاں دی امی نو بھی نال بہالو، آؤ سارے 100 واری درود پاک پڑھیے. خدا کی قسم ہے شروع کر کے دیکھو یہ چیزیں اپنے گھر میں، شروع کر کے دیکھو حضرت. دیکھو تمہارے گھروں میں کیسے نور برسے گا، تمہارے گھروں میں کیسی رحمت ہوگی. یہ ایک بزرگ ہوئے ہیں اور پھر ان بزرگوں نے حضرت درود پاک کی فضیلت پہ پھر پوری کتاب لکھی ہے. وہ بزرگ کہتے ہیں نہیں میں کتے سفر تے سانتے ترے بڑی لگی ہے، سفر حج تھا اور کہتے ہیں نہیں میں رستہ بھول گئے. 7 دن فرماتے ہیں میں جنگل میں چکر کاٹتا رہا. 7ویں دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربا کیا راز ہے تیرا، کہیں باہر اس جنگل سے گزرا ہوں 7 دن ہو رہے ہیں، پرانڈے رحم کر میری ذات ہوتے. کہتے میں دعا کر کے پھر نکلا میں جنگل سے باہر. اب کہتے ہیں نہیں 7 دن دا پیاسا، نماز میں تیمم کر کے پڑھتا رہا 7 دن دا پیاسا. فرماتے جیسے جنگل سے باہر نکلا آگے ایک چھوٹا سا قصبہ. اب فرماتے میں نے کہا اگر قصبہ ہے تو پکی بات ہے کنواں بھی ہوگا، ظاہر پنڈ والے پانی کی تو پیندے نہیں. فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو آگے جا کے کیا دیکھا کہ کنواں ہے، لیکن کنویں کے اوپر کسی قسم کی کوئی چرخی شرخی نہیں لگی پانی کڈن لی، رسی نہیں، ڈول نہیں. فرماتے میں نے خیال کیا کہ شاید کنواں خشک ہے. آپ فرماتے ہیں میں گیا، کنویں میں پانی تھا لیکن نکالنے کو کچھ نہیں تھا. اور فرماتے میں کنویں کی عمارت کے ساتھ ہی نا ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا اچھا جو کنویں تک لایا آگے بھی کچھ کرے گا. اب فرماتے چند چھوٹے چھوٹے بچے نا کنویں سے تھوڑا ہٹ کے کھیل رہے تھے. اب فرماتے ان بچوں میں سے ایک بچی میرے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا السلام علیکم چچا جان. اب فرماتے میں نے کہا وعلیکم السلام بیٹی. فرماتے وہ مجھے بچی کہتی ہے چچا جان مسافر لگتی ہے. آپ نے فرمایا، میں کہا بیٹے مسافر بھی ہوں اور 7 دن کا پیاسا بھی. اللہ تیرے گاؤں میں لے آیا ہے، کنواں بھی ہے پانی بھی ہے لیکن پانی نکالنے کی کوئی ترکیب نہیں. آپ فرماتے ہیں وہ بچی آگے بڑھی اور اس نے کنویں میں تھوکا اور فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، اور تیری عمر گزر گئی مجاہدے کرتے ہوئے، ریاستیں کرتے ہوئے، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو کنویں کا پانی نیچے سے اوپر لا سکے. یہ کل کی بچی ہے، نماز ابھی فرض نہیں، حج اس نے کیا نہیں، عمرہ اس نے کیا نہیں،
ساری ساری رات نفل یہ نہیں پڑھتی، جہاد اس نے نہیں کیا، بڑا بھی اگر پڑھا ہوگا تو بھی نازلہ اس نے شروع کیا ہوگا، اور اللہ نے اس کے تھوک میں اتنی برکت دے دی کہ کنویں کا پانی نیچے سے اوپر آ گیا۔ اب فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے تو اپنی حاجت پوری کرو نا، پھر دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ اب فرماتے ہیں میں نے پانی پیا، میں نے وضو کیا، وہ بچی پھر کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ اب فرماتے ہیں میں نے خیال کیا شاید کسی اسم کی عاملہ ہے، شاید کسی آیت کا ورد کرتی ہے۔ اب فرماتے ہیں میں اس بچی کے پاس گیا، میں نے اس کو پیار کر کے پوچھا، میں نے کہا بیٹی تو کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ نے تیرے تھوک میں اتنی برکت دے دی، میری داڑھی چٹی ہوگی، میں کنویں کا پانی نیچے سے اوپر نہیں لا سکتا، تو ابھی چھوٹی سی بچی ہے، نماز ابھی تجھ پہ فرض نہیں، حج تو نے کیا نہیں، عمرہ تو نے کیا نہیں، جہاد تو نے کیا نہیں، کوئی چلا، کوئی مجاہدہ، کوئی ریاضت، کوئی، اللہ نے اتنی کیا پڑھتی ہے؟ تو اس نے کہا چچا جان میں کچھ بھی نہیں پڑھتی۔ آپ نے فرمایا نہیں ایویں نہیں اتنے کرم ہوتے، کوئی بات ہے ذرا غور کر۔ فرمایا بچی تھی نا چھوٹی، وہ یاد کر کے تھی، ہاں چچا یاد آ گیا، ایک کام ہے، جتنی دیر تک میں رات کو کر نہ لوں میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ فرماتے میں نے کل کسی اسم کا ورد کرتی، یا حیو یا قیوم اللہ الصمد، کسی آیت کا ورد کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا جلدی جلدی بتا تاکہ میں بھی شروع کروں۔ تو فرماتے ہوئے بچی مجھے آگے سے کہتی چچا جان رات کو اتنی دیر تک میری ماں مجھے سونے نہیں دیتی جتنی دیر تک 100 بار میں اپنے محبوب پہ درود نہ پڑھ رہا ہوں۔ اچھا حضرت بات بھی ہے، حضرت علماء بیٹھے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے جی جڑا ایک بار درود پڑھے گا اللہ دے تے کتنیاں 10 رحمتیں اس پہ نازل کرے گا۔ اچھا جی ایک بار درود پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 10 بار درود پاک پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 100۔ اگر 100 بار درود پاک پڑھا تو کتنی رحمتیں؟ 1000۔ اب جس بچی پہ ہر رات اللہ کی 1000 رحمتیں اتریں تو پھر اس کے تھوک میں برکت نہیں آئے گی تو اور کیا آئے گا؟ جس بچی پہ ہر رات اللہ کی 1000 اب دیکھو نا جی گجر بیٹھے تھے سارے، میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا۔ اللہ حضرت جی یہ مسئلہ ہے، وہ دریا نہیں ہے، دریا وہ ہوتا ہے جس کا پتہ ہوتا ہے شروع کتوں ہویا تو مکیا کتوں جا، یہ نہ ابتدا دا پتہ نہ کسی نے انتہا دا پتہ ہے، کیونکہ دریا سے بہتر لفظ نہیں تھا اس لیے میاں صاحب نے دریا بولا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا، امان کیا رہے ہیں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا۔ اس سے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ بھی مل جائے تو کام، اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ ملے تو کام ہے۔ لیکن محمد باغ سن، اور تو قطرہ مانگ رہا ہے لیکن جو ایک بار میرے محبوب پہ درود پڑے گا قطرہ نہیں 10 رحمتیں عطا کریں گے۔ اور حضرت وہ ایک رحمت کتنی ہے؟ گوجرانوالہ جتنی ہے، پنجاب جتنی ہے، پاکستان جتنی ہے، پوری دنیا جتنی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں حضرت اس کا۔ لیکن گل صرف ہے کو پڑھے دے گئی نہیں، موت ہے پہ گئی ہے پڑھدا کوئی۔ مصیبت یہ آ پڑی ہے کہ پردہ پڑھے تو صحیح حضرت کوئی، پھر دیکھو تو صحیح حضرت ہوتا کیا ہے، پڑھے تو صحیح نہ صحیح، بات ہی صرف یہ ہے کوئی پکارے تو صحیح ہے، پکارتے کوئی۔ یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اتھے لاہور بھی سارے اسی بیٹھے سا، جڑی گل اتھی ہوئی ہے اتھے بھی کہ جی فخر نے، یہ نہیں کہ میاں صاحب کو صرف گجران دے نہیں، آپ تو سارے ہیں نے فقیر یہاں شہما چ نہیں فسدا، فقیر فقیر ہوتا ہے۔ میں ایک دن اپنے پیرو مرشد نے عرض کی تھی میں حضور وہ فقیری کی ہوں فقیر، فرمانا کہ فقیر ایک درخت کی طرح ہوں، کوئی وہ چھان چ بند ہے، کوئی وہ اپنا گھوڑا بن چڑھتا ہے، کوئی وہ پتر کلاندا ہے، کوئی وہ ٹہنیاں لاندا ہے، کوئی وہ فقیر فقیر ہوتا ہے، فقیر محدود نہیں ہوتا۔ وہ اللہ میرے بھی بڑے لوگ غصہ کرتے ہیں کہ حضرت جی تھی کہتے نا میں گجر ہاں اے نہ آخیا کرو تھی سارے دے ہی ہو، میں یار مینو بھی نہیں، میں صرف تان نہ کیونکہ میرے ویخدیا نا یہ جو حضرت جی عروج ہے نا بڑا اوکھا ہے سامنا، بڑے بڑے فرقیاں بول رہی میرے سامنے حضرت دیکھتے ہیں، مینو حضرت کہیں شاہ صاحب کہہ ہٹ دیں، میں کہنا پائی ہاتھ جوڑ کے میں گجر پتر ہوں، لیکن دماغ خراب ہوتے پتہ نہیں لگتا۔ میں کہتا میں اس لیے کیمرے کے سامنے گجر کہتا ہوں کہ کتے میرا بھی دماغ خراب ہو گیا نا، میں بھی آگ بیٹھا میں شام تو مینو میرا کلے کو بہائیو بھائی جی جو ہے وہ ہی رہو، میں اس لیے کہتا ہوں میرے سامنے بڑے لوگ بھی یہ آپ کے ادھر کسائی برادری کے شاہ بن گئے نہیں،
सानू हजरत जी शाह अपनी जुत्ती समझ रहे, साढ़े लिए वो बड़ी गल है, सही शाह बड़ी बड़ी हजरत जी। कोई सैयद है आप छड़े भाई आज तो बाद मौलवी सुलेमान साड़ी जुत्ती है, मेरे लिए इससे बड़ा फखर ही कोई नहीं है। कोई सैयद यही कह दे, कोई सैयद यही कह दे, और जी साढ़े बाहर नाली है ना डॉक्टर सुलेमान मिसबाही, उस नाली की इट, और मेरे लिए तो ये फखर है। मैं इसलिए बताता हूं कि भाई मैं गुज्जर हां, जे किते मेरा दिमाग खराब हो गया मैनू क्लिप वहा के याद कराई मौलवी, औकात ना भुल, और गुज्जर सईदा ने खादिम ही रहे। ये बड़ा करम है जी इस बरादरी पे, साड़ी ते फख्र उस घर दी नौकरी, वो तो कह छड़न साडे भी बड़ी गल है, लेकिन पता नहीं लगता। मेरे सामने बड़े बड़े जो है ना वो, ये बड़ा औखा है जी उरूज संभालना। वो मुझे हजरत ने यही कहा था, बाबा पैरों च ही नहीं, क्योंकि जड़ा उत्ते हुंदा वो ही डिगदा है, जड़ा पहले पैरों च उन्हें की डिगना है। किसी सरनगूसी टहनी पे रख लूंगा 4 तिनके, न बुलंद शाख होगी न गिरेगा आशियाना। बल्कि सानू तो टारगेट ही उन्होंने दिता है, सुलेमान जिस दिन गुज्जर मार लेगा ना उस दिन गल बननी, लेकिन नहीं मरदा यार। बड़ी कवर कट के किते ओ दूर दब के आया मनूर जा, फिर जाग पैंदा किते, बड़ा किते दूर कवर कट के दब के आया, लेकिन फिर जाग पैंदा। बड़ी सानू तो उन्होंने गल ही जिस दिन गुज्जर मार लेगा उस दिन गल बन गई। बस दुआ फरमाओ अल्लाह साढ़े पे रहम फरमा दे। ये बड़े बड़े बाकमाल लोग गुजरे हैं इस बरादरी में। देखो ना, जिन्हें पाकिस्तान का नाम रखे वही गुजर चौधरी रहमत अली, लेकिन गुजरो गई हूँ फिर हिम्मत करिए एक बार चौधरी जी, उन्हें ना रखिया सी ते असीं ना बचपना पता है जी, पता लगे ना फिर एक बार, मैं तो फिर ही मनांगा, तो जे ना होया तो फिर की। मियां मोहम्मद बख्श रहमत बहुत खूबसूरत जी, मेरे एक असल में दोस्त हैं, तो हजरत उन्होंने PhD की है वो मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह, क्योंकि हजरत अक्सर अशार हम सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस शेर की वजह क्या थी, की होया कि बाबा मौत च आया और बाबे ने गल आखी। वो शेर है ना, मैं वैसे बड़ी जुस्तजू में है कि पता लगे हजरत होया वो, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, पता लगे होया की जो आख्या, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की है उसदा लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना। पता तो लगे है कि जड़ी गल हुई। वो जैसे मियां करम था ना जी, मियां साहब वो लिखा बैठे थे, अब एक शेर है, बातें 4 लाए हैं उसमें, फरमाते हैं जाने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, जाने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मोहम्मद या गावां चारे ते उल्लू मौजा करदा। अब शेर एक है, बातें 4 लाए हैं उसमें, क्योंकि मियां साहब बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे, खेलने से मट्टी उड़ रही थी, पहली बात हो गई। जीवन लिखा जी आपके मोहल्ले का हिंदू था, तो कई दिनों से जानकुनी की कैफियत में था, मर नहीं रहा था। दूसरी बात हो गई, तो दरख्त थले आपे बैठे हैं, जो दरख्त थले बैठे हैं उन्होंने तो उल्लू बैठा दिया। 4 बातें इधर, जाने वेखे खे उड़ांदे, वाह 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 मियां साहब कुर्बान जाऊं आपके सुखन पे भी। इधर जाने वेखे खे उड़ांदे ते जीवन वेख्या मरदा, मुहम्मद जिया गावां चारे ते उल्लू मौजा करदा। नाम मोहम्मद था ना हजरत मोहम्मद बख्श, तो किसी ने हजरत किसी दिन आपके नाम की इस तरह ताजीम की जैसे ताजीम उधर है, तो उसी वक्त हजरत जी अपनी नफी, अल्लाह बुजुर्गों ने हजरत जी मना किया है कि शेर को ना पढ़ा जाए, लेकिन देखो बाबा कितना नीवे गया, की कहते ने ए मुहम्मद ठग मुहम्मद। हजरत जी तुसी मैं थले आइए, हमारा थले आना कोई माने नहीं रखता, असी कड़ा उते हैं। वो मजा तो तब है हजरत को बंदा आसमां की बुलंदियों को छू रहा और वो इधर आए, जड़ा पहले ही थले वे उन्हें की थले आना। फरमाया
اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد عارف کھڑی جن کو کہا گیا، رومی کشمیر جن کو کہا گیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے محمد ٹھگ محمد، اے محمد چور جدا کلمہ لوکی پڑھ دے او محمد اور مزہ آئے نا حضرت کو ایسے حضرت۔ یاد رکھیو حضرت یہ دنیا کے پروٹوکول جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم ہے، مرن تو بعد حضرت ساڈا نا کسے نہیں لینا، لیکن جنوں رب عزتاں دوے اور او ایتھے آئے پھر وہ کہندا ہے بندیا ساڈے نہیں نیواں ہوئے ہیں، لے پھر رہندی دنیا تک نا سی تیرا بھی رہن دیاں گے۔ بڑے بڑے آئے حضرت جی مر گئے، یہ نہیں کہ گجروں میں صرف میاں محمد بخش ہی ہوئے ہیں، بڑے بڑے آئے حضرت، نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے قیامت تک میاں محمد بخش صاحب کا نام لیا جائے گا۔ آج بھی جب بھی بات ہوتی ہے شروع اول حمد ثنا الہی جو مالک کر کردا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ۔ جی وہ حضرت جی یہ انہوں نے نا وہ پی ایچ ڈی کی ہے اس پہ، بڑا کمال بندے نے کام کیتا ہے، یعنی قریب وہ کتابی صورت میں آ جائے گی۔ میں نے حضرت جی 5ویں کی کلاس میں یہ واقعہ پڑھا تھا، لیکن تب نہیں پتا کہ یہ ہمارے میاں صاحب کا واقعہ ہے۔ یہ ہمارے جو کتابیں لکھنے والے اتنا بغض ہے ان کے دلوں میں اللہ کے ولیوں کے لیے، واقعہ لکھ دیا لیکن یہ لکھا نہیں کہ یہ میاں محمد بخش ہے۔ وہ حضرت نے تحقیق کی اور پھر حضرت نے میاں صاحب نے ٹوٹل 12 اشعار میں یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ لکھا ہے کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے اور وہ بہانا ہوندا سی جی لوکاں کولوں، لوگ کہن محمد بخش گاواں چارن ڈے ہے، لیکن میاں صاحب بیٹھ کے کارخانہ قدرت میں غور و فکر کرتے تھے۔ وہ حضرت میاں صاحب جڑے درخت بیٹھے سن نال ایک اور درخت سی، وہ ایک گھگی نے آنڈے دیتے دے سن، وہ گھگی اپنے آنڈیاں تے بیٹھی، تھلے میاں صاحب اتنے گھگی، میاں صاحب بھی ذکر گھگی بھی ذکر۔ شکاری آ گیا تو شکار کی تلاش میں تھا، اس کی نظر گھگی پہ پڑی، اس نے اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، گھگی کا نشانہ لیا۔ اب میاں صاحب سارا کچھ اور یہ اشعار ہیں جو میں آپ کو ان کا ترجمہ جو سنا رہا ہوں، کیونکہ 12 شعر نے پھر ٹائم بہت ہوتے جانا ہے ادھر، کیونکہ گرمی بھی بڑی ہے نا، پھر اس کو بھی دیکھنا ہے، موسم گرم ہے۔ وہ میاں صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، انہیں حضرت جی نشانہ لیا اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا، کیونکہ یہ گھگی دی آئی نہیں سی، گھگی دے اندر اس سسٹم آن ہویا خطرہ خطرہ خطرہ، گھگی نے آنکھ کھولی، شکاری ویکھیا گھگی اوگ گئی۔ میاں صاحب جو گھگی تھوڑی اتنے گئی نا تو اتنے جا کے کی ویکھدی ایک باز بھی پیا چکر کٹے، اور دھیان انہوں نے گھگی دا رکھیا، جڑے ویلے گھگی دانا لین آئے میں گھگی، کیونکہ گھگی بہتی اتنے نہیں سی گئی، تھلے ہی سی، گھگی نال ہی واپس درخت آ کے کی کہندی عرض کر دیے جو اسی چھڑ بیٹھے ہیں اللہ نو پکاریا۔ یہ میاں صاحب دے شعر نے عرض کی کر دی، ربا تینوں ویکھیا نہیں لیکن تیرے ولیاں کو سنیا جو چاہیں کر سکنا ہے۔ ہن گھگی نو گواز آندی ہے، گھگیے کی چاہنی ہے، پھر گھگی رب کریم دو موتاں چ پھسی، جے نہ اڈاں شکاری ہتھوں مراں گی، جے اڈدیاں تے باز ہتھوں مراں گی، پھر گھگی ٹوٹ، پھر گھگیے پھر کی چاہنی ہے، رب کریم دو موتاں چوں بچا سکنا ہے، پھر آواز آندی ہے گھگی اے دو کی نے، سارا زمانہ بھی مارن آ جائے تے اسی بچانا ہوئے تے اسی بچا لینے آئے۔ اور حضرت جی یاد رکھیو جنوں رب رکھے انہوں کیڑا چکھے، خدا کوئی جدی حضرت اتھوں ہو رہی ہے سارا زمانہ مارن آئے، حضرت مار نہیں کو سکے، اور ایتھوں مردہ بھی کوئی نہیں، جو مردے بھی سارے اتھوں ہی جے حضرت جو اتھوں آرڈر آندا ہے پھر نہیں تو نہیں دیر کوئی کچھ نہیں۔ یا گھگیے دیکھ ساڈے رنگ ویکھ سانو پکارے آئی، شکاری تگڑا باز تگڑا ماڑی سانو پکارے آئی، پھر ویکھ ساڈے رنگ۔ میاں صاحب گھگی جم کے کھلوتی ہے، شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھی خاصی اڑی تھی پھر واپس آ گئی۔ اس نے کہا اچھا اس کو اس کی موت لے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا موت اس کی نہیں، موت تو میری آئی ہے۔ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جم کے کھلوتی ہے، تیر پہلے چڑھے آئی، انہیں پھر تیر لیا حضرت اور وہ
پھر نشانہ چکیا، پورے غصے نہ حضرت نے پچھو تند کھینچی اور انہیں تیر چھڑیا حضرت۔ فائر حضرت گن سے کیا جائے یا تیر کو کمان سے چھوڑا جائے، دونوں حضرت جی کچھ وقت وہ کمان میں اور وہ بندوق کی نلی میں حلا حضرت جی وہ وقت انتہائی قلیل ہے، انتہائی قلیل وقت ہے جو گولی نے نلی میں اور تیر نے کمان میں گزارنا، بس وہی وقت جی جڑا تیر نے کمان چکدنا سی۔ وہ ہاتھ اس طرح ہے پچھو تیر چھڑو گیا لیکن ہے کمان چوہے۔ کیا ہوا؟ حکم الہی سے حضرت آ کے نا سانپ نے کسا شکاری کے پاؤں پہ۔ اتنے تو حضرت جی کیڑی لڑے تو بھی بندہ لاندی ایک بار، اتنے تو تموڑی لڑے تو بندہ ٹپاندی ایک باری حضرت۔ وہ تو سپ سی، انہیں جو ماریا نا ڈنگ حضرت شکاری نے، تو ہوئی درد، اور درد ہونے کی وجہ سے وجود میں جھٹکے کی کیفیت ہوئی، اور وہ ہاتھ جو کگی کے نشانے پہ تھا نا، درد ہوئی نا ایسے ہوا تو وہ ہاتھ اوپر کو ہو گیا، اور تیر کگی کے نشانے پہ نکلنے کے بجائے اوپر کو نکلا اور جا کے باز کو لگا حضرت۔ وہ تیر وجن نال مر گیا، وہ سپ لڑن نال مر گیا، دوئیں گڑب کر کے تھلے ڈگے۔ ایڈی جی کگی اتھے ہی کھلوتی ہے۔ پھر میاں صاحب نے آخری تے 12واں شعر لکھیا، کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کگی رہی اتھاں کھلوتی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر 35 کلومیٹر کے بعد بولی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے، بدلتا ہے۔ مثلا میں اگر اپنے سیالکوٹی لہجے چ ہوا نا تے چودھری بھائی بولی آن یا بھائی مہندی آن، چودھری لیاس صاحب آن آگے منو فون کرن، میں پوچھا چودھری صاحب کتنے ہو؟ یہ کہیں میں سٹی ہاؤس دے گیڑ چ، میں کہنا تسی اوتھے ہی رہنا، اندر آ کے تانوں پتہ نہیں لگنا، تسی اوتھے ہی رہنا۔ میں اے اوتھے سی نا، اے جدوں پہنچیا نا کیلو کھڑی، یہ بن گیا اتھاں، تھوڑا بدل گیا۔ تسی سمجھ گئے ہو نا کہ میاں صاحب کہندے نے جنوں دو مارن آئے وہ کگی اوتھے ہی کھلوتی ہے۔ باز تگڑا، شکاری تگڑا، کگی نکی جئی پا 1.5 پا دی کگی اوتھے ہی کھلوتی ہے۔ فرماندے نے کگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی بھلی نروئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ واہ واہ میاں صاحب قربان جاواں، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی، مارن والے موئے مرضی رب دی ہوئی۔ پتر جی بھائی جی مرضی رب دی ہونی چاہیے، تسی میں بھی متھا لایا، مرضی رب دی ہونی نہ تہاڈی ہونی نہ۔ ہاں ایک گل انہوں نے آکھی، انہوں نے کہا بندیا جے ساڈے سونے دا ہو جائے نا تو پھر مرضی تیری ہوئے گی۔ ہاں جی خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے۔ اور میں نے دیکھا ہے حضرت، یہ حضرت صاحب کدی سیالکوٹ حکیم خادم علی رحمت اللہ میرا سلسلہ جتنے میرے پردادا پیرو مرشد آپ دے نام تے سیالکوٹ جی پورا ایک روڈ موجود ہے، پھر ہوندی ہے مرضی پھر جو تو آکھیں گا ہوئے گا۔ بھولے شاہ صاحب نے لکھے ہیں نا جی، ایویں تے نہیں لکھیا، فرماندے نے اودا عشق ہلوڑے دیندا ہے جویں کہنا یار کریندا ہے۔ ہاں پھر وہ پھر ہوتا ہے بندے کی۔ وہ پیر سید جلال الدین شاہ مشہدی رحمت اللہ شاہ صاحب کو حضرت سے بڑی محبت تھی، اور حضرت کی عمر بھی تقریباً 120 سال کے قریب پائی۔ شاہ اور حضرت جدوں آندے سن نا وہ حضرت صاحب نے مل کے جانے۔ ایک دن شاہ صاحب تشریف لے آئے سیالکوٹ، حضرت کل بیٹھے آپس سے گلاں پئیاں ہون، کیونکہ حضرت جی جڑا فقیر ہے نا یہ تو ڈیگدا ہے کسی انج دے بندے نوں جڑا آئے تے یار دیاں گلاں ہون، کیونکہ فقیر نوں ٹھنڈ پیندی ہے۔ کیونکہ میرے ارگا دنیا دار جائے گا جا کے کہنا حضرت جی گڈی چھوٹی ہے دعا کرو وڈی ہوئی ہے۔ حضرت جی کار کو چنگی لوکیشن چ نہیں، دعا کرو کو لوکیشن چنگی ہو جائے۔ تو فقیر تے سطح پہ آندا نا کوئی ڈیکدا ہے کوئی آئے حضرت جی شار دی گل چھڑے، مینوں میری روح دی غذا ملے، یار دی گل۔ حضرت صاحب جدوں کوئی اینڈ دا آنا جہدے نال یار دی گل ہونی تے چاہ چڑھ جانا حضرت کہ ہن یار دی گل ہوئی۔ ایسے حضرت جی میری گل یاد رکھیا کرو، جدوں پاکاں کل جایا کرو یار دیاں گلاں کریا، بابا موچ آ کے تسی منگن گئے ہو انج ہی دے چڑے گا۔ ہاں لین دا طریقہ، بابے کل جاؤ نا، بابے کسے کل نبی پاک دی گل کرو، غوث پاک دی کرو، بابا صاحب دی کرو، اللہ پاک دی کرو۔ بابے نے تو موت چاہنا ہے تو جو تو دل چ لے کے گیا اللہ نے انج ہی دے چڑھنا تینوں۔ وہ حضرت آئے تھے تے وہ حضرت کے نا مرید نے آ کر عرض کی کہ حضرت تو
3:30 ਵਜੇ ਬੱਸ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੋਲ ਜੇ 3 ਵਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। शाह साहब ना हकीम साहब रहमतुल्लाह हजरत साहब इजाजत है फिर जान दी। आपने फरमाया शाह जी अज मेरा दिल करता है तुसी रात मेरे कोल रहो। शाह साहब ने बेज़ाहे नसीब आरफे वक्त उन्होंने की हजूर मदरसा है तो बच्चे बड़ी बड़ी दूरों पढ़ना है, जे रात रुकिया ना तो बच्चों का एक दिन ज़ाया हो जाए, मैनू इजाजत। हकीम साहब फिर दूजी बारी कहते हैं शाह जी अज इंज करो राती कुछ मैनू पढ़ा छो। शाह साहब ने कहा हजूर तुसी आपे आरफे वक्त तो मैं की पढ़ाना। फिर तीजी बारी कहते शाह जी इंज करो जो कल के सबक रह जाएंगे ना परसों जाके 2 दिन के इकट्ठे पढ़ा छो। शाह साहब ने कहा नहीं हजरत मैं जाना है। फिर मैं जी मर्जी जी सैयद हो, कोई होर हुंदा तो फिर भाव भी लैंदे, हुण आले रसूल होती है इत्थे अर्जी है ना, जिद तो नहीं लगनी इत्थे कोई। दरवाजे तक छड्डन गए, शाह साहब तांगे ते बैठे, तांगा लारी एडे टुर पिया। हजरत आके ना ते अपने पलंग ते बह गए और अखां बंद कर लेंगी ते अपने मालक को पुकारना शुरू किया। कुछ 10 to 15 मिनट लगे जी, शाह साहब का टांगा वापस आ गया। लोगों ने आके दसिया जी शाह साहब वापस आ गए। मुस्कुराए जाके शाह साहब का इस्तकबाल किया। सैयद पाक जी लिया के अपने पलंग ते बहा के पूछते हैं शाह जी गए नहीं। शाह साहब कहने लगे हकीम जी मैं तांगे ते बैठा, तांगा लारी अड्डे में तुर पिया, चंगी भली धुप चढ़ी ही, पता नहीं कितों बदल आया तो छमा छम वस पिया नाल तेज हवा। मैं अगे सा फंड अगे नूं, मैं टांगा रखवा के पिछे होया फंड पिछे नूं, मैं अगे गया फंड अगे नूं। दिन सर्दियां दे ने, मैं किते ऐ ना होए लारी अड्डे तक जांदियां जांदियां कपड़े इन्ने गिले होण ते भिक्की शरीफ तक जांदियां जांदियां ठंड नाल इन्ना बुखार चढ़े बच्चियां दे कई दिन जाया हो जाण। मैं टांगे वाले क्या मोड़ टांगा अरे हकीम साहब कली रह लेने। लेकिन सुनना उस शख्स का जवाब जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वफा की थी। आपने अगू फरमाया शाह जी तानू 3 वारी आखिया तुसी कोई नहीं मन्ने, अपने यार नू 1 वारी आखिया मन गया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। की एवं लूर लूर फिरना है, मेरे महबूब की गुलामी का पट्टा एक बारी गल च पा, फिर शैवा तेरे पिछे पिछे फिरन, शैवा तेरे पिछे। मैं हजरत जी भाई करम है ना, मैंने कहा शुक्रिया, मैं शुक्रिया के तौर पे ये बात सुना। मैं हजरत को भी वेला देखा है जो मेरा तालीमी दौर था, क्योंकि मैंने एफ ए छोड़ा था, कॉलेज छोड़ के मैं इस साइड पे आया, हिज शुरू किया। जाहिर है जी बंदा एफ ए एफ एस सी पहुंचदे 19-20 साल उम्र हो गई होंगी, मेरी 20 साल 19 साल उम्र हो गई, 2 साल हिज, फिर तजवीज, फिर दरस निजामी। फिर हजरत को भी वेला साडे ते आया, कोई रिश्ता भी नहीं देंदा। सैकल ते हुंदा इहनूं रिश्ता, लेकिन हजरत फिर जो उस दर दे कुत्तियां दे बिल्कुल एंड ते मैनू बिठा लिया ना उन्होंने हजरत। हुण मैं तुहानूं दस नहीं सकता कि कितना करा। एक कोई वेला मैं तुसीं भावें अगू पे हसो, मैं ते नौकरी की है ना उस घर की कि मैनू अपनी औकात याद दे साइयों, मैं भुलिया नहीं अपनी औकात। जैने हार मेरे गल च पैने, मैं नहीं किते खलो के कहा जी मैं तो जमदा ही लैंडलॉर्ड सा, नहीं, मैनू अपना सैकल वाला दौर याद। मैं तो तुहाडियां करम नवाजियां भावें पे हसन अगू बह के, मैं तो तुहाडियां करम नवाजियां दसन डिया दा मेरे मालका दा इन्ना करम है। मैनू दिन याद ने जो मेरी मां कितों रोंदी उठ के आई सी। लेकिन हजरत जी हूँ हजरत जी की दसी हजरत जी, ਜਿਹੜੇ रोड तो लंघी है कितने लोग गड्डियां लैके खलोते ने, कितने लोग बंगले दी चाबियां लैके खलोते। हजरत मैनू अज भी कुछ नहीं दिया, सारा कुछ उन्होंने नाम नूं दे दिता। सानू कौन जानता जी हजरत? जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। मैं हजरत बस आखिरी बात में बात खत्म करूंगा। निकाह हुआ लाहौर पे, फिर मालक ने फिर दसिया अपना आप जी, फिर मालक ने वो इस्तां था कीतियां ससुराल जर्मनी, कभी सियालकोट वाले नहीं देंगे ससुराल जर्मनी। मालक दसदे ना फिर जी तू साढ़े नां ते विके है वेख। फिर हजरत फिर एक बार अखां खुलियां सारे नहीं होया की है। फिर हजरत जी वही सैकल जिन्होंने लोग कहते हैं सैकल, वो कार वाली वो सैकल ते भी बैठी। मैं हैरान होना दिया दिखाते हैं ना भाई,
ساڈے بندے نوں گلاں کردے ہو. میں حضرت جب گیا نا 2008 میں لاہور دولہا بن کے حضرت, جتنا جی وہ پہلا گھر کا داماد تھا, جتنا وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. پھر جی میں 2017 میں اسی محلے میں نا تقریر کرنے, اوئے ہوئے حضرت جی کوئی استقبال, صرف کیونکہ خطیب صاحب نہیں محلے دے جو آئی بھی نہیں. میں حضرت جی کرسی تے بیٹھ کے میں رو پیا, میرے اتھرو نہ سانبے جان, میں رو. وہ گھبرا گئے, انہیں کہا یار لگتا ہے رش چو لے کے آندے ہیں نا, قدرت نوں سٹ واوی گوڑی بج گئی, قدرت نوں سٹ گوڑی بج گئی. جڑا حضرت صاحب رون دے دیں, وہ 2-4 بندے آ کے من کہندے نے صاحب غلطی ہو گئی. میں یہ حضرت سے رون دے پہ, میں تو انہوں دا کرم یاد کر کے رون دیا. انہیں کہا جی وہ کی ہوئی, میں 2008 سے لاڑا بن کے آیا سا, اینی عزت نہیں سی ملی جنی عزت انہوں دا نوکر بن کے آیا ملی ہے. جب تک بکے نہ تے خود پوچھتا آپ نے خرید کر انمول کر, اس لیے جن پائیے بیٹھے میں ہاتھ جوڑ کے پرا وک جاؤ, اس دنیا نے کوئی مول نہیں جے پانا تا ڈال, وک جاؤ مول پہ جائے, وک جاؤ, ایس نال سونا سودا ہی کوئی نہیں. 5 وقت دی نماز پڑھو, درود پاک پڑھو, اللہ دا ذکر کرو, اور ہو جاؤ انہاں دے نہیں تے بس ایک تے جو انہاں دے ہو جاؤ گے تے پھر گجراں دے بابے جی جنا عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے, جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے, کامل ولیاں دے در تے پہ اج بھی دیوے بل دے. وک جاؤ حضرت, انہاں دے ہو جاؤ حضرت, پھر وکھو حضرت, پھر ہوندا کی اللہ کو سلامت رکھے. اصل میں آج کی جو محفل تھی نا, یہ تھی ایک شکرانے والی محفل کہ بھائی بولی ہوئی ماشاء اللہ سونے شہر سے ہو کے آئے میرے. یہ اصل مقصد تھا بہ کے تے حضرت نوں ہی ویکھیے, پہلے مالکاں دا شکر ادا کریے کہ اینا کرم کیتا, تے نالے اتھے بہ کے دعا کریے کہ یا اللہ جڑا نہیں نہ گیا انہوں بھی بلا لے. پھر دوجی دعا کریے ہے نہیں یا اللہ جڑا گیا انہوں نہ بلا, نہیں جڑا پھر گیا انہوں پھر بلا لے. وہ جڑے ایسے بیٹھے دے نے یا اللہ جڑے عمرے دی سعادت بار بار انہوں نے میسر آئی ہے, تو یا اللہ انہوں نے حج دی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے ہیں. اپنے جڑی گل ہے نا حضرت جی, روز اپنے بچیاں نوں باؤ 100 بار درود پاک. میں کیونکہ مسافر ہوں, میں اپنی بیوی دے حوالے نال بھی بھی جرم دار کہ بس چوپی پلی ہے, تے جڑے میرے بچے نے وہ بھی بیچارے پہ ترستے رہندے نے بہ کے, لیکن میں اپنے بچیاں دی امی نوں کہیا ہے پلیے لوگ کے اور کچھ کریں پاویں نہ کریں, روز انہاں نوں 100 واری درود پاک لازمی پڑھیں. یہ حضرت جی بیڑا ہی غرق اس لیے ہو گیا, بیڑا ہی غرق اس لیے ہو گیا. یہ چلو گل زبان تے آ گئی ہے. ایک حضرت جی ولی ہوئے نے اللہ پاک دے, انہوں نے لکھا ہے کہ وہ پانی تے مصلا پا کے نا نماز پڑھتے تھے, جڑا اسپیشل اپنی بچیاں نوں عادت پا چکے. حضرت تشریف فرمانے کہندے نے جی جویں بی بی نوں جانا جمدیاں تکلیف ہوندی نا, انج ولی نوں کرامت وکھاندے ہوندی ہے, کیونکہ نبی واسطے معجزہ دکھانا ضروری ہے, ولی واسطے کرامت چھپانا ضروری ہے, لیکن کتے مجبوری بنتی ہے پھر وکھانا پڑتا ہے. لیکن ایسے لیے تھی صحابہ علیہم رضوان چ کرامات بہت کٹ دیکھو گے, نہیں سن وہاندے. تابعین چ کرامات بہت کٹ دیکھو, جو دور آندے گئے تو پھر کرامتاں اتھے استقامت بڑی سی کرامت دو. امام حسین نے کربلا چ کوئی کرامت نہیں وکھائی ہے, اگر وکھان تے آندے کربلا دا نقشہ بدل کے رکھ چھڑ دے, نہیں وکھائی تے استقامت. پھر عارفے کھڑی, اے آن لگا نا اج دا مہینہ, پھر ابو ذیقادہ شروع ہو گیا, پھر ذوالحجہ ہے, پھر محرم. پھر میں کہنا حضرت جی محرم سنانا کی یہ تے کربلا وکھنی نہیں ہے.
لیکن یہ کربلا میں کہنا گل مکاشڑی عارف کھڑی نے کیا فرمایا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں تے پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں طاقتیں بخائی نہیں نہ حضرت جی ان کی اتنی ضرورت کہ میرے امام پہ پانی بند کر دے طاقت تو دکھائی نہیں انہوں نے حضرت انہوں نے تو یہ دکھایا کہ ایسے رب کی رضا پہ راضی رہا کرتے ہیں طاقت نہیں دکھائی پھر چلو انشاءاللہ کو موقع بنے گا تو وہ بابے نا وہ پانی تے مسلح پا کے نا وہ نماز پڑھتے سارے نے کٹھے ہونا ہندو آنے سکھ آنے اور دیکھنا واہ بھائی اللہ نے کی محمدیاں نو طاقت عطا کی تھی ادھر جی کدن انہوں دی بچیاں دی امی انہوں دی بڈھی نال کسی نے گل کی تھی بھائی تیرے سائیں نو رب نے بڑا زور دیتا ہے دریا ڈک لینا ہے دریا تے مسلح پا کے نماز پھیلا ہے یہ دا کی کمال ہے کمال تے میرا ہے انہوں حضرت ایک بی بی نو گل پتہ چلے تے پھر پورے گجرا والے نو نہ پتہ لگے تے کتے گئے اللہ حضرت گل سناندے ہیں ہی کہندیاں نے کسے نو دسیو نہ لیکن دا مطلب ہوندا ہے کسے نو چھڈیو ہی نہ سارے اے الٹ مطلب ہوندا ہے حضرت جڑا کہندیاں نے نا گل سناندیاں کہ کسے نو دسیو نہ اے دا مطلب ہے ہوندا کسے نو چھڈیو ہی نہ جڑی جڑی لبھی اونوں دسنی جے حضرت یہ بہت کچیاں نے جڑی اس لیے تے بڑے منصب نے جڑے اللہ نے انہاں نو نہیں دتے وہ ایک بی بی نو گل پتہ لگی تے پھر سارے پنڈ نو لگی وہ گل کیتے حضرت صاحب کل بھی آئی جی تہاڈی بی بی تے کہندی ہے کہ جی اودا کی کمال ہے کمال تے میرا ہے حضرت صاحب گھر آئے انہوں نے آ کے کہا تیرا کس طرح کمال ہویا ساری رات نفل میں پڑھاں دن روزہ میں رکھاں مجاہدے میں کراں تیرا کمال کیویں آیا میری طاقت ہے جڑا میں دریا ڈکنا وا تے انہیں کہا پھر اج ذرا ڈک کے دسی میں تے ذرا نفل پڑھ کے دسی انہیں وہ اج ذرا مصلا پا کے دسی انہیں ٹھیک ہو گیا وہ اگلا دن آیا بابے ہونا لوگ کٹھے ہو گئے انہیں مسلح پڑھیا بسم اللہ شریف پڑھ کے مسلح پانی مسلح گڑا پانی دے وچ بڑے حیران ہوئے پڑھ کے مسلح نچوڑیا پھر بسم اللہ پڑھ کے پایا مسلح پھر پانی وچ سمجھ گئے نہیں واقعی کوئی وہ ہی کمال آئے وہ کول انہیں آ کے کیا پریے لوگ تیرا ہی کمال ہے ہوں اے دس کمال ہے کی ہے انہیں کیا اج تک کدی تہاڈا آٹا بے وضو نہیں جے گنیا جدو تہاڈا آٹا گننیاں نال سورہ مزمل پڑھنیاں جدو تہاڈا سبزی کٹنیاں نال قرآن پڑھنیاں جدو سالن پکانیاں نال سورہ رحمان دی تلاوت کرنیاں جو روٹیاں پکانیاں نال سورہ مزمل پڑھنیاں اور جڑے ٹھڈ وچ ایڈا نورانی تے پاک کھانا جائے وہ پھر دریا نہیں ڈکے گا تے اور کی کرے گا وہ دریا نہیں ڈکے گا تے اور کی کرے یہی تو حضرت چھین لیا انہوں نے ہم سے ہوں کتنے جے وضو کر کے آٹا گننا ہوں کتنے جے قرآن پڑھ دیا روٹیاں پکانا ہوں کتنے جے سورہ مزمل پڑھ دیا سالن پکانا اللہ دی قسم ہے ساڈیاں بیبیاں کدی اج بھی ایس پاسے آ جان اوے ساڈا 25,000 جڑی مہینے دیاں تنخواہ آنے مکانی نہ لیکن کی ہے ہوں ٹی وی سامنے رکھ کے تے آٹا گن دیاں نے ہوں تے انہاں دی جڑی اگلی ڈیمانڈ آنی ہے نا وہ آنی ہے یا کچن وچ ٹی وی تے یا پھر کچن ہی ٹی وی دے سامنے ہو گئی سورہ مزمل ہو گئی سورہ رحمان اس لیے سارے والد بیٹھے ہو انشاءاللہ پھر کبھی اللہ موقع لائے اللہ ساڈے بھائی بولی ہوئی جنہیں انہاں دے برادران نے کاکی اللہ سب نو سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ